السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ فأہل انت ان تحمد وأہل انت ان تعبد وانت علی کل شیء قدیر۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ تو میں ایک کلام سے آغاز کر رہا ہوں۔ بہت دنوں سے کچھ لوگ کہہ رہے تھے یہ سنائیں، لیکن میں نے پڑھا نہیں ہے آج تک، اور میں ابھی اس کو پڑھ رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، اور ابھی آپ کے سامنے پڑھنے بھی لگا ہوں۔ تمام احباب درود شریف پڑھ لیں۔ جیسے کہ آج کل کے احوال ہیں اس اعتبار سے یہ کلام بہت فٹ آ رہا ہے، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اسی سے آغاز کروں۔ درود شریف پڑھ لیں سارے بھی۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وآلہ وسلم تسلیما کثیرا۔ حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ میرے تو سب کچھ ہی آقا آپ ہیں، صرف آپ ہیں، اور لو کس سے لگاؤں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ اور لو کس سے لگاؤں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ میرے دکھ کو اور کوئی چارگر سمجھے گا کیا؟ میرے دکھ کو اور کوئی چارگر سمجھے گا کیا؟ زخم دل کس کو دکھاؤں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ زخم دل کس کو دکھاؤں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ میں کسی حاتم کے آگے ایک سوالی کی طرح، میں کسی حاتم کے آگے ایک سوالی کی طرح۔ ہاتھ کیوں پھیلانے جاؤں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ ہاتھ کیوں پھیلانے جاؤں، آپ کے ہوتے ہوئے۔
کس کو سناؤں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جاؤں، آقا آپ کے ہوتے ہوئے۔ اب جاتے ہیں یار غار کی طرف۔ یار غار اور مزار جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا۔ اشعار یہ میں نے تب پڑھنے شروع کیے جب میڈیا پر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو گھٹایا گیا۔ یوں تو نہیں کہیں گے گستاخی کی گئی، بلکہ یہ کہیں گے شان کو گھٹایا گیا، کیونکہ آسمان کی طرف تھوک پھینکو تو تھوک آپ کے منہ پہ ہی آ کے گرے گا۔ اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے۔ تو میں نے یہ اشعار پڑھنے شروع کیے کہ ان کی شان کو کون بیان کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر، جن پر رب کا سلام آیا ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کے 6 ریشم کے کپڑوں کی دکانیں تھیں، 6 انڈسٹریاں سمجھ لو، اپنے دور کے چیف جسٹس بھی تھے۔ جب اسلام لے آئے سب کچھ قربان کر دیا۔ تبوک کا موقع آیا، غزوہ تبوک جو ہے، تبوک کا موقع آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی جس کے پاس جو لاؤ، وقت مشہور واقعہ ہے۔ تو ابو بکر صدیق لائے تو آپ نے فرمایا بھائی پیچھے کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ کہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام ہی چھوڑا۔ یہ کہنا سننا بہت آسان ہے، میں نے بول دیا، آپ نے سن لیا۔ سوچو جس نے عمل کیا ہے اس نے کیا کچھ کیا ہوگا۔ اللہ کو ایسا ایمان چاہیے، ہم جیسے نکمے نہیں چاہیے۔ باہر کے آج جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کپڑے پہنے تھے نا، وہ کپڑے تھے ٹاٹ کے، یعنی اتنا لٹا دیا تھا کہ بوری ہوتی نا، بوری جس میں ہم پیاز سبزی وغیرہ ڈالتے ہیں، اس کو ٹاٹ کے دے، اس طرح کی ایک کپڑا تھا، اس کو کاٹ کے قمیض بنا کے پہنے۔ بٹن لگانے کے لیے بٹن نہیں تھے تو ببول کا کانٹا توڑ کر بٹنوں کی جگہ پر لگایا، آنکھوں سے آنسو نکل گئے، اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ ابو بکر کو میرا سلام بھیجو اور پوچھ کے آؤ کیا وہ دل سے راضی ہے، مجھ سے راضی ہے، قربانی دی ہے، رو رہا ہے۔ اللہ کو پتہ نہیں تھا، اللہ کو سب پتہ تھا، ہمیں بتانے کے لیے کہ کچھ لٹاؤ اگر دین پر تو دل سے بھی راضی رہنا، شک نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو جب صدیق اب جبریل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے، عرض کی اللہ نے ابو بکر پہ سلام بھیجا، آپ نے صدیق اکبر کو بلایا، کہا اللہ کا سلام آیا ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کیا تم دل سے بھی خوش ہو؟ تو صدیق اکبر وجد میں آ کے کہنے لگے انا راض عن ربی، انا راض عن ربی، انا راض عن ربی، میں اپنے رب سے راضی، میں اپنے رب سے۔ کہنے لگے جبریل جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ کیا اللہ مجھ سے اس حال میں راضی ہے؟ زمین و آسمان نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ تو جب جبریل علیہ السلام اللہ کے دربار میں گئے کہ یا اللہ ابو بکر تو ایسے کہہ رہے، اللہ نے فرمایا جاؤ ابو بکر سے کہہ دو میں اس سے راضی ہوں، اور آج سے میں نے عرش پہ فرشتوں کا بھی وہ لباس بنا دیا جو فرش پہ ابو بکر نے پہنا ہے۔ تو یہ شان ہے، تو ان کی شان ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ شاید یہی تو کہتا ہے یہ ہمارے ایڈمن کنیکٹ ہو گیا۔ تو ہمارے ایڈمن محمود ہیں، اور بھی ساتھی ہیں، ان لوگوں کی فرمائش ہے، یہ میں پوری کرنے لگا ہوں بھائی۔ جب ایسی شان و شاعر انہی کے بارے میں کہتا ہے نا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق
کہ اکبر کا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا۔ اور اگلے شعر میں لفظ گدا، گدا سے مراد یہاں ہے غلام، ٹھیک ہے؟ گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا۔ اور لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، کہ لٹ لٹ کر، ہاں لٹ لٹ کر اصل گھر بن گیا صدیق اکبر کا، کہ لٹ لٹ کر اصل گھر بن گیا صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل بیعت، ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل بیعت، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔